تبریز ذرا سا الگ ہٹ گیا، سوار اسے اور پرے ہٹا رہا تھا۔ سالار اعلیٰ اور اس کے ساتھ کے سوار تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کا بھائی العادل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا محافظ ایک مسافر کے ساتھ بہت غصے سے بول رہا ہے اور مسافر شاید راستے سے ہٹ نہیں رہا۔ العادل قریب آ کر رک گیا، تبریز کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور محافظ کے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہا ہے۔ تبریز نے جواب دیا کہ وہ ہم سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج کس حال میں ہے اور صلیبی فوج کو کتنی کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمص کے مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سلطان ایوبی کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی۔ علی بن سفیان کا نائب حسن بن عبداللہ جو انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا العادل کے ساتھ تھا۔ وہ تبریز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جاسوس ہو سکتا تھا، اس کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جاسوس نہیں، لیکن شک لازمی تھا۔ جاسوس ظاہری طور پر اس سے زیادہ گنوار اور سادہ لگتے ہیں۔ تمہارے خطیب کا نام کیا ہے؟ حسن بن عبداللہ نے اس سے پوچھا۔ تبریز نے نام بتایا۔ اس وقت کی جو غیر مطبوعہ تحریریں موجود ہیں ان میں یہ نام صاف نہیں، اس لیے اسے ہم خطیب کہیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے عدالت سے کہا، وہ اپنا آدمی ہے اور اس آدمی کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جانفشانی سے کر رہا ہے۔ تبریز کے خلاف جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔ العادل کے حکم کے مطابق اسے مہمان کی حیثیت سے خیمہ گاہ میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی خاطر مدارت کی گئی۔ رات حسن بن عبداللہ نے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور خطیب کے نام یہ پیغام دیا: حالات دشوار ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے آپ کو وہاں صلیبی بتا رہے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ سچ اسے سمجھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جو انہیں مسجد میں بتایا جائے۔ ادھر ادھر کی باتوں اور خبروں کو سچ نہ سمجھیں۔ آپ لوگ بڑے خطرناک علاقے میں ہیں، اپنی بستی کے صلیبیوں اور یہودیوں پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کی سرگرمیوں پر نظر نہ ڈال سکیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے تبریز کو ایسا پیغام دیا جو حمص کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ حمص کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے حکم کے تحت جنگی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑے وہ صلیبی فوج پر عقب سے شب خون ماریں، ظاہری طور پر ان کے وفادار رہیں۔ اس مقصد کے لیے حمص میں 3-4 تجربہ کار چھاپہ مار بھیج دیے گئے تھے جو وہاں اپنے مطلب کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ خطیب ان کا کمانڈر تھا۔ ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ رابطہ نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صبح تبریز حمص کو روانہ ہو گیا۔ وہ زمانہ قافلوں کی صورت میں چلنے کا تھا، لوگ اکیلے اکیلے بھی سفر کرتے تھے۔ ایسے اکیلے مسافروں کو جہاں چند آدمی سفر میں نظر آتے وہ ان سے جا ملتے اور اس طرح قافلے بنتے اور بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تبریز آیا اکیلا تھا۔
واپس جا رہا تھا کہ اسے مختصر سا ایک قافلہ مل گیا جو حمص کی سمت جا رہا تھا۔ اس میں حمص کے یہودی تاجر بھی تھے، 2 عیسائی کنبے اونٹوں پر سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تبریز اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا، راستہ لمبا تھا، 2 راتیں قیام کرنا پڑا۔ تیسرا دن سفر کا آخری دن تھا۔ آدھی رات سے پہلے قافلے کو حمص پہنچ جانا تھا۔ آگے ایک دریا تھا جو بہت بڑا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کمر تک رہتی تھی، لوگ اس میں آسانی سے گزر جایا کرتے تھے۔ سفر کے آخری روز کا سورج سر پر آیا تو افق سے سیاہ گھٹا اٹھتی نظر آئی۔ قافلہ اور تیز چلنے لگا تاکہ بارش سے پہلے منزل تک پہنچ جائے یا چٹانی علاقے میں پہنچ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی جائے، اور اگر ممکن ہو تو طغیانی آنے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے۔ یہ ان لوگوں کی حماقت تھی۔ گھٹا کی رفتار قافلے کی نسبت زیادہ تھی اور گھٹا جانے کہاں سے برستی آ رہی تھی۔ وہ تمام علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا۔ قافلہ دریا کے قریب پہنچا تو گھٹا دنیا کو تاریک کر چکی تھی اور مینہ ایسا موسلا دھار برسنے لگا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلنا ممکن نہ رہا۔ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، دریا چڑھ رہا ہے، ابھی گزر سکتے ہیں، فوراً پار ہو جاؤ۔